الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دين الحق ليظهره على الدين كله إنا أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعاملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسلام کا عیسوی سال کا آج پہلا ماہ کی آج پہلی یکم محرم الحرام ہے، اور یہ دن، یہ ایام، رات، ساعتیں، گھڑیاں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ان کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر ساعت، ہر گھڑی کو وہ خالق، وہ قدرت والا مالک انفرادیت عطا فرمایا، کچھ تخصیصات عطا فرمایا۔ محرم الحرام ابتدائے تخلیقات قدرت سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، اور اس میں خاص کر عاشورے کے دن کی اہمیت رکھی گئی۔ ابتدائے اسلام سے یہ بات، ابتدائے دنیا سے یہ معاملات اور تخلیق کائنات سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی اہمیت و افادیت کو اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہ یکم محرم بھی اسلام کے ماننے والوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔
عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو تواریخات اسلامیہ ہیں اور ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں اور اسلاف کے جو اسوہ حسنہ ہیں، اس کا جاننا ہر فرد مومن کے لیے راہ نجات اور سلیقہ بندگی کی راہ ہموار کرتا ہے کہ ہم کیسا جئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو کیسا راضی کریں، اللہ کے رسول کے اسوے پر کیسا چلے۔ اگر یہ ہم کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جی کر بتلایا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے بیان فرما رہا ہے کہ پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ جس میں آپ کی رسالت سے جوڑ کے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ رسول کا لفظ استعمال فرمایا، نبی بھی بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ، نبی کے معنی بھی کیا ہے؟ وہ پیغام دینے والا، خبریں دینے والا، مگر اللہ تعالیٰ رسول کا معاملہ کیوں استعمال فرمایا؟ تو رسول رسالت سے ہے، ایک تو اللہ سے جڑا ہوا، پھر نیا دین نئی کتاب لانے والا جو بندوں سے تعلق ہے۔ اللہ رسول کا جو ربط ہوتا ادھر بندوں سے بھی ہوتا ہے، ادھر رب سے بھی ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے جو رسول دے دے وہی پیغام ان کو پھیلانا ہے۔ براس جو اللہ سے ربط واضح طور پر جو ملتا ہے وہ کس میں ملتا ہے؟ رسالت میں، کہ رسول جو ہوتا ہے یہ منفرد ہے۔ نبی کو جو ہے نئی کتاب نئی شریعت نہیں ملتی، ایک رسول کے تحت میں کئی نبی ہو سکتے، مگر رسول کے تحت کئی نبی ہو سکتے، نبی کے تحت رسول نہیں آتا۔ یہ رسالت کی تخصیص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ کے پہلے ہی حصے میں ایک بنیادی فکر ایمانی عطا فرما رہا ہے کہ رب کی ربوبیت سے جوڑنے والی ذات جو ہے وہ بڑا وصف کیا رکھتی ہے؟ رسالت کا۔ اور رسالت کا وصف کیسا ہے؟ بندوں کو رب سے جوڑنا اور رب سے بندوں کو پیغام دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے دینے کے لیے، جبکہ اللہ کیا ہے؟ حاکم کل ہے، اختیار کل رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کی قدرت کے لیے کوئی چیز آر نہیں ہے، اس کے باوجود رب نے رسول کو ذریعہ بنایا اپنی وحدت کا پیغام دینے کے لیے، اپنی شناسائی اپنی معرفت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو ذریعہ بنایا تاکہ بندگان خدا سمجھے کہ خدا تک رسائی پانے کے لیے رسول ذریعہ ہے۔ رسول کیا ہے؟ بولیے، ذریعہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو رسول کے بغیر اللہ تک رسائی آسان نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نظام ترتیب دیا کہ جیسے توحید ادھر سے ادھر آ رہی ہے تو بندگی کا طریقہ بندگی کا طرز بھی ادھر سے ادھر جائے گا۔ براس اگر آپ رب سے کچھ ربط کرنا چاہتے ہیں تو جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، رسول کے ذریعے سے جو چیز ملی ہے وہی ذریعہ وہی طریقہ وہی نہج اللہ تک ہم کو پہنچاتا ہے۔ رسول کو چھوڑ کے خدا سے جڑنے کا معاملہ کہیں سے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ دعویٰ کر بھی دیے تھے ہماری عقل کو کھولنے کے لیے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے ڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ڈائریکٹ بولتے ہیں، ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب کا خود عادت ہے اللہ کی کہ ڈائریکٹ کسی کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا۔ کچھ لوگ بول دیے اللہ کے رسول کو کہ ارے ہم تو ڈائریکٹ معاملہ رکھتے ہیں، اللہ کو تم سے نہ چاہتے ہیں، تو اللہ فرمایا قل اب بتائیے ان کو، آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، ارے اللہ کی محبت کا تم براز دعویٰ کرنے والے ہو، فاتبعونی، تو میری غلامی میں آؤ، میری اطاعت میں آؤ، میری فرما برداری میں آؤ، جو میں بولوں وہ کرو گے تو رب تمہارا ہوگا نہیں، بلکہ رب تم کو چاہنے والا ہوگا۔ رب کو چاہنے کا دعویٰ کرنا تو چھوٹا ہے، رب تم کو چاہے یہ مقام اعلیٰ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اعلیٰ بننا، اس سے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تو رسول کی اطاعت ایک ایسا ذریعہ ہے، رسول کی فرما روائی ایک ایسا طرز بندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترکیب میں رہنے والے بندوں کو اللہ محبت فرماتا۔
اللہ خود کیا کرتا؟ چاہتا، اللہ خود ان سے محبت کرتا جو رسول کے ذریعے خدا تک رسائی چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، یا کوئی بھی صحابہ ہو، کوئی بھی تابعی طب تابعی ہو، سب نے اس زمرے میں رسالت کو سمجھا، رسالت کے ذریعے رب کو سمجھا، رسالت کی وساطت سے، رسالت کے ذریعے، اتباع رسول کے ذریعے توحید تک رسائی حاصل کی۔ اس لیے یہ لوگ کامیاب رہے، اس لیے یہ لوگ کیا رہے؟ کامیاب رہے۔ تو اطاعت کرنے کا انداز کیا ہونا؟ اطاعت تو قرآن میں کثرت سے اللہ فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ کے کئی جگہ قرآن میں آپ کئی مقامات پہ یہ لفظ دیکھیں گے کہ اطاعت رسول پہ اللہ تعالیٰ زور دیا ہے۔ تو یہ اطاعت کرنے کا سلیقہ ہمیں ملتا کہاں سے؟ تو بتایا گیا کہ یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ طرز اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ کس کی زندگیوں کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کی زندگیوں کو، صحابہ کے طرز عمل کو، کہ صحابہ کیسے جیتے تھے۔ جب دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیسا جوڑ دیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہائے ہائے ہائے، ان کے صحبت میں رہنے والے رفقا ان کے یعنی صحابہ، ان کی زندگی کا سلیقہ کیا ہے؟ یہ آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، منکران دین جو ہیں، توحید کے جو منکرین ہیں، رسول کی رسالت کے جو منکرین ہیں، ان کے اوپر سخت ہے، ان پہ نمبر آزمائی ان کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو توحید کے علمبردار جو ہوتے ہیں وہ رسالت کے پرچم تلے جینا پسند کرتے ہیں، رسالت کا پرچم چھوڑ کے نہیں ہٹتے، رسالت کی چھایا میں رہنا پسند کرتے، اور جب یہ رہتے ہیں تو ان کو فیض رسالت یہ ملتی ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہو جاتے ہیں، اور جو دین اسلام کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مٹانے کی فکر رکھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کے مخالف ہیں، منکر ہیں، ان پہ یہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت، ان کی صفتیں یہ بیان ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ بندگی میں کیسے ہیں کہ یہ تم ان کو دیکھو گے، تراؤں رکعاں، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اپنا وقت یہ گزار رہے ہیں، یعنی ہماتن اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والے کام، ان کے پیشانیوں پہ آپ سجدوں کے اثر دیکھو گے، شناخت ان کے چہروں پہ آ جائے گی اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کا اثر کیا ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا۔ فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے ان کا یہ۔ اور کیا ہے؟ اثر سجود ان کے پیشانیوں پہ تم دیکھتے ہو، اور ان کی جو اوصاف ہیں یہ اوصاف اصحاب نبی کے اوصاف، کہ اصحاب نبی محمد صلی اللہ کے جو اصحاب ہوں گے وہ ان اوصاف کے حامل ہوں گے۔ یہ تذکرہ توریت میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا، یہ قرآن میں بیان نہیں ہو رہا۔ صحابہ کی طبیعت، صحابہ کے اوصاف محمد رسول اللہ کے ساتھ صرف یہیں پہ بیان نہیں ہو رہے، سورہ فتح میں خالی نہیں آ رہا، بلکہ یہ تذکرہ، یہ ذکر توریت میں بھی آیا ہے اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سب جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت، اپنی معبودیت اور اپنے اوصاف کو الگ بیان کرا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بیان کیا، اس کے بعد اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کے اصحاب کو بیان کیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ کے زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے، ہر صحابی میں نظر آتا ہے، مگر خاص کر حضرت سیدنا عمر فاروق میں اور زیادہ نظر آتا ہے۔ یہی طریقہ حضرت عثمان ذی النورین کے اندر نظر آتا ہے، یہی طریقہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ آپ ہر صحابی کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو ان کے اندر آپس میں رحم دلی، اور پھر جو مخالف رسول ہو، مخالف دین ہو، اس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں، کبھی اتحاد نہیں، کبھی اتفاق نہیں،
تو یہ طریقہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت تک آنے والے امت محمدیہ اگر وفادار محمدی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ذات محمد عربی کی الفت و محبت و معیت میں آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، اور مخالف دین کے لیے سخت طبیعت رکھنا، یہ وصف ہے، یہ صفت ہے ایمانی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول میں کس طریقے سے رہتے تھے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی اللہ کے رسول بہت فرمائے، اور آپ کو کئی القابات سے نوازا، اور پھر آپ کے اندر جو صلاحیت ایمانی پروان چڑھی اس کو بھی سراہنا فرمائی، اور آپ کے بارے میں، آپ کی مدحت میں، آپ کی تعریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا وہ ہوا عمر، تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ کے رسول خاتم النبی ہیں۔ ایک امکانی فکر سمجھنے کے لیے کہ کیونکہ تقریباً جو صاحب الرائے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رائے دیتے تھے، تو جیسے آپ کوئی رائے دیتے وہ رائے کے موافق قرآن اللہ تعالیٰ کلام نازل فرماتا۔ کئی موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ فکر بتائے، آپ کی فکر کے موافق اللہ کا حکم آیا، تو یہ آپ کے اندر جو بصارت اللہ نے ایمان کی ضیا اور رسول کی صحبت سے نوازی، تو آپ کے اندر ایک کمال بندگی اتنی بلندی پر پہنچا کہ آپ کی بندگی کے معیار کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ لو کان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی آبادی، تو وہ عمر ہوتے۔ آئے ہائے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا مقام نمایاں ہو رہا نہیں، آپ کی فضیلت معلوم ہو رہی نہیں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، پھر فرمائے ذل العمر یحارب الشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدنا عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا، حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی ایک صفت ہے آپ کی، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگی کی وجہ سے ایک مقام ملا، مرتبہ ملا، کہ جہاں آپ پہنچ جائیں شیطان کو چکر چلانے کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ چکر چلائیں گا ٹھیک گا تو نا، آپ کے سائے سے شیطان رفو چکر ہوا تھا، بھاگ جاتا نکل کے۔ اس لیے بزرگوں کا یہ معاملہ رہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم سے بھی فائدہ ہوتا۔ گھبراہٹوں کے بسا اوقات طبیعت میں بے چینی اضطرابی آیا تھی اور نیند سے گھبرا کے اٹھتے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے سینے پہ یا عمر لکھ لیا کرو، کیا کرو، شہادت کی انگلی سے یا عمر لکھ لو، تو یہ گھبراہٹ کی کیفیت کیا ہوتی، رفع ہو جاتی۔ یہ عمل کریں عقیدے کے ساتھ معلوم ہوتا، کیونکہ ان کے فیوزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی صحبت کے ذریعے امت کے لیے عام کر دیے گئے۔ کیسا کمال! حضرت سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ دیکھو کیسا عقیدہ تھا کہ جب آپ فتوحات کا کام لے کے بیٹھے تو اس کے اندر جو اتباع اور جو عقید راسخہ کی جو طبیعت آپ نے نمایاں دکھائی ہے امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والی امت کے لیے کوئی راہ بھٹکانے والی نہیں ملتی اگر آپ کو اپنا فالوور بنا لیے تو، اگر آپ کو اپنا، اگر آپ کے متبع ہو جائیں، آپ کی اتباع میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول ضمانت دیے، پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی تم اپنا رہبر بنا لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ ضمانت ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق تو یہ تو اجلاء اصحاب میں سے خلیفہ ثانی ہے، تو آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کا جو جو عمل ہے عقیدے میں پختگی لاتا۔ اب دیکھیے جب آپ ایران کو فتح کر لیے، ایران کو فتح کر لیے، تو فتح ہونے کے بعد کیا ہوتا، مال غنیمت کی پوری ایک فہرست بنتی، کیا کیا مال غنیمت ہم کو حاصل ہوا، تو آپ کے سامنے فہرست پیش کی گئی، تو آپ فہرست چیک کر کے بولے یہ مکمل نہیں ہے، ناسخ ہے، یہ جو ہے نا نقص والی ہے، اس میں نقص ہے، صحیح درست طریقے سے صحیح چیک کر کے لکھ کے لاؤ، واپس بھیج دیے۔ گئے پھر تنقیح کرے، کچھ چیزیں اضافہ ہوئی اس کے اندر، پھر لے کے آئے، پھر آپ چیک کریں، پھر دے دیے۔
ایسا بارہا آپ واپس کرتے گئے. آخر میں آپ کے مخربین میں عرض کرے حضرت معاملہ کیا ہے, آپ کیسے تنقید کر رہے ہیں, ایسا کیسا آپ کو علم ہو جا رہا, ایسا کیسا آپ کے علم میں آ رہا کہ یہاں پر کوئی چیز کی کمی ہے اور کچھ ہم سے کچھ چیز چھوٹ رہی ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کاملہ دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کو اچھا یاد ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا. آقا علیہ السلام نے سراقہ کو فرمایا تھا, جب سراقہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ, ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. کیا بولے؟ ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. جتنے وقت تم نے فہرست میرے سامنے پیش کی تو میں صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ کنگن کا تذکرہ ہے نہیں ہے, اور جتنے بار بھی دیکھ رہا ہوں وہ کنگن کا تذکرہ نہیں ہے. اور میرے آقا فرما دے اور ایسا نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, اور میں اسی پر دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے تو یہ ہونا چاہیے. جب تک وہ چیز نمایاں نہیں ہوئی میں اس کو قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ عقیدے فکر دی جا رہی ہے. یقین کس پہ؟ سید عالم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا فرما دیا, اس کو ماننا, اس کے فالوور ہونا اور اس اتباع پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہی عین ایمان ہے. یہ فرما رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ عقیدہ ہے نا, یہ عقیدے میں چیزیں نہیں ہیں. آج ہماری زندگیاں دیکھتے جائیے, حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی دیکھیے اور اپنی زندگی دیکھیے. ہم مانتے سب ہیں, بولتے سب ہیں, اور کرنے کا وقت آتا تو عمر جیسا ہم کرتے نہیں. اگر کرنے لگ گئے تو زندگی بدل جائے گی. دریائے نیل جب فتح ہو گیا, دریائے نیل کا معاملہ آیا. دریائے نیل کا کیا معاملہ آیا؟ مشہور واقعہ, میں اس لیے کہ وقت ہمارے گھر کم رہتا ہے تو اہم عقیدے کی باتیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے ذریعے ہم کو نصیب ہو رہی ہے, اور اس دور میں بھی ہم اپنی زندگیوں کی تطہیر کر سکتے ہیں, وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دریائے نیل کے بارے میں یہ آیا کہ جب دریائے نیل کیا ہوتی, اکثر رک جاتی, اور جب رکتی تو وہاں کے عقیدے باطل یہ تھے کہ کسی نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کے اس میں ڈھکل دیا جاتا اور پھر پانی جاری ہو جاتا. اور یہ بات حضرت سیدنا عمر فاروق جب امیر المومنین ہو گئے, آپ جب فتح کر لیے تو آپ کے پاس آئی تو بولے نہیں, آپ بولے ایسا ہرگز نہیں کرنا, یہ باطل عقیدہ ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, بس کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ ایک لیٹر لکھے دریائے نیل کے نام پہ, اور لیٹر میں لکھے اے دریائے نیل, میں تجھے حکم دیتا ہوں, میں اللہ کا بندہ, الفاظ بھی دیکھیے بڑے عاجزانہ, میں اللہ کا بندہ عمر یہ تجھ کو لکھتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتے تو فلفور جاری ہو تو میں تیرے کو حکم دیتا ہوں, اگر اللہ کے حکم سے تو جاری نہیں ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور یہ لیٹر لے آ کے دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا گیا. جیسے دفن کیا گیا آج تک دریائے نیل جاری ہے. ہائے 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 ہائے, عقیدہ دیکھیے کیسا ہے. ہاں سمجھ آ رہی نا, اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو قبول ہے, اللہ کے حکم سے اگر تو جاری نہیں ہے, یہ کوئی شیطانی کوئی کیفیت ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, کتنا پیارا عقیدہ ہے. دیکھیے کیسے انداز ہے, دیکھیے آپ کس طرز زندگی کے جینے کا سلیقہ بندگی کا ایک نمونہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی ہمارے سامنے. اگر ہم ان سیکشنز پہ اپنے آپ کو سنوارنے لگ جائیں اور ہم چلنے لگ جائیں تو دیکھیے پھر زندگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ارے بارہا آپ دیکھیں ادب کا معاملہ یہ ہے. آئے ہائے ہائے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ کا حکم کیا آیا, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئے ہائے, اس کی تفسیر صحابہ کی زندگی, خاص کر حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی. کیا فرمایا اللہ کے رسول کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں رسالت کی, یہ جو پیغمبری جو کر رہا ہوں, اللہ کا جو پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں, اس کا کوئی اجر تم سے میں نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مگر میری مودت سے الفت و محبت. ہائے ہائے ہائے, اب قیامت تک کی امت کے لیے تعلیم ہے. یہ سادات کا جو ادب ہمارے اندر ہے, یہ کوئی دکھاوا ڈھکوسلا, کوئی ریاکاری عیاری مکاری نہیں ہے. یہ طریقے بندگی ہے, سلیقے طرز امتی ہے جو وفائے محمدی میں چل رہی ہے. اور یہ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا دکھتا ہے,
ایک وقت جب مال غنیمت آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 دینار دیے. کتنے دیے بولیے؟ 500 دینار دیے. اور پھر حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ کو 1000 دینار دیے. حسین مجتبیٰ کو 1000 دینار دیے. تو وہاں پہ تردد ہو گیا. لوگ دیکھ کے بولے کہ بھائی تمہارے کو 500 دینار، تم امیر المومنین کے بیٹے ہیں، پھر تم بھی برابری کے شریک ہیں. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ حسین مجتبیٰ کو 1000 دینار، 1000 دینار. ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کے زبانی اللہ کا کلام ہے نا، یہ لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ. پھر اللہ کے رسول بھی کیا فرمائے؟ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت، دوسرے میری آل اولاد. اور آل کو زیادہ تر ترجیح دے کے اللہ کے رسول نے کثرت روایت میں جو بیان فرمایا حسن مجتبیٰ اور حسین مجتبیٰ. دیکھیے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں کثرت سے اللہ کے رسول نے ان کی الفت و محبت کو ظاہر فرمایا نہیں فرمایا؟ کثرت سے حدیث ملتے اس بارے میں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سرگوشی پہنچی تو فرمائے کیا تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہے؟ کیا تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہے؟ کیا تمہارا بابا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا ہے؟ اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے نا. قرآن سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مگر سمجھنے سے قاصر. جب مودت کو لے کر، صحابہ کو لے کر جب ہم قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، ہم کو راہ راست آسان ہو جاتی. نور ہدایت ہمارے لیے کیا ہوتی؟ بالکل آسان ہو جاتی، سہل ہو جاتی. ہم آج بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن تو وہی ہے، پیغام بھی وہی ہے، لینے کے لیے چشمے لگ گئے ہیں ہمارے آنکھوں پر. ہماری صحبتیں ایسی ہو گئی ہے جن کے اندر راسخ عقیدے قائم نہیں رہے. ہم جس سے علم لے رہے ہیں وہ لوگ راسخ العقیدہ نہیں رہنے پر ہم کو نقصان پہنچ رہا. ہر تعلیم کے لیے اس کے ایکسپرٹ کو دیکھتے ہیں ہم، مگر دینی تعلیم کے لیے اس کا ایکسپرٹ کون ہونا؟ مخلص ہونا، اخلاص والا ہونا، عقیدے رسالت سے جڑا ہوا ہونا، اتباع رسول میں اکمل ہونا، اور صحابہ کا اکرام کرنے والا ہونا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہونا. جب تک یہ خوبیاں نمایاں نظر نہ آئے استاد کے اندر، ایسے استاد کی رہبری ہمارے لیے فائدہ مند، سود مند نہیں ہو سکتی. عصر حاضر میں ان سب چیزوں کے اوپر لوگوں نے ایسے چشمے لگا کر دیکھنا شروع کر دیا ہے. یہ سب اندر چھپے ہوئے جو چیزیں ہیں نمایاں نظر نہیں آتی. جس سے بنے جو چاہے لے لیے اور اسی پہ گفتگو شروع کر دیے. یہ ایمان نہیں. دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایمان کیسا ہے، کیا طریقہ، کیا طرز، کیسی سوچ ہے ان کی کردار کی، کیا طریقہ ہے بندگی کا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنے کا ان کے اندر نہج ہے، اور کیسے وفائے حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک موقع ایسا آیا، ایک مقام پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک کے جھک کے چلنے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہاں کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، یہاں کوئی معاملہ ایسا ہے نہیں، اور ایسا ایک دم آپ ایسا چمک کے جھک کے کیوں چلے؟ تو بولے میں نے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے ایسا دیکھا تھا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. کوئی سبب بنے نہ بنے، کوئی طریقہ دکھے نہ دکھے، کوئی اثرات وہاں ہو نہ ہو، مگر میرے حبیب نے ایسا کیا یہاں پہ، میں ایسا کرتا ہوں. میرے حبیب نے ایسا کیا، محمد رسول اللہ نے ایسا کیا، میں ایسا کرتا ہوں. اتباع، ایسی اتباع تھی. اس طریقے کی اتباع کا سلیقہ ان کی زندگیوں کے ہر لمحے میں جاگوزی تھا. تبھی تو ان کی زندگی مقام و منزل پر پہنچی کہ قیامت تک عمر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر جیسا رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مل سکتا. یہ ہمارے لیے رہبر چپکے نہیں بنے. اگر آج ہمارا عقیدہ، ہماری طرز زندگی اس ترتیب سے سیدنا عمر فاروق کے اتباع میں کامل ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی کے لیے بھی ایسا فیض ملے گا، ایسی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش تھی. آج ہم کوتاہ ہیں عمل میں، عقیدے میں،
یہ عقیدے کی باتیں تو ہم کرتے ہیں بہت ساری بیان، سنتے بھی ہیں، کہتے ہیں، کرنے کی جگہ پہ ہمارے اندر ڈگمگا جاتے ہیں. تو یہ ڈگمگانا چھوڑنے کی ضرورت ہے، ڈگمگانے والی کیفیتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ایک موقع آیا، دیکھیے یہ عقیدہ کیسا ان کے ایک لفظ ان کا کیسا محفوظ کیا گیا کہ جب مکے میں پہنچے حجر اسود کو چومنے کا موقع آیا تو بولے اے حجر اسود تو پتھر ہے، تیری میرے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر میرے آقا نے تجھے چوما ہے، شرف بخشا ہے، میں میرے آقا کی محبت میں، ان کی اتباع میں تجھے چومتا ہوں. ہائے 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 ہائے، کیا عقیدہ فکر ہے. حجر اسود کی بھی اہمیت، ہم جا کے جنت کا پتھر چومتے ہیں، ہے نا، ہماری فکر ایسی ہے. مگر حضرت سیدنا عمر فاروق کے قربان جائے کہ ان کی فکر دیکھیے، مخاطب ہو رہے ہیں، اے حجر اسود تجھے چومنا اس لیے ہے کہ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، بس ان کو چومے ہیں، میں بھی تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، اس کے ماں سوا تیری کوئی حقیقت نہیں ہے میرے پاس. عزیزوں اور بزرگوں، ایسا ایمان اگر ہمارے اکمل ہو جائے، اس طریقے کا ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، تو پھر دیکھیے زندگی کا مدار کیا ہوتا ہے. آج ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہے، اور خاص کر عمل سے زیادہ عقیدے کی کمزوری، کیونکہ عمل کا اثر جبھی ہوگا عقیدہ مضبوط ہونا، یقین اندر ہونا. یقین کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ عمل بھی سود مند ہوتا اور کامیاب ہوتا اور سرفرازیاں حاصل ہوتی. آج پوری دنیا میں جھاگ، سمندر کے جھاگ کی طرح میرے آقا جب فرمائے تھے یقیناً مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، اہل ایمان پھیلے ہوئے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ آج باطل سر چڑھ کے بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور عقیدے کے ساتھ عمل ندارت ہے، عمل میں پختگی نہیں ہے، کردار ہمارا ایک رخ نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. سخت ہو جاؤ، جیسا دیکھیے رحماء بینہم اشداء علی الکفار. ہائے 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 ہائے، یہی ہے نا، نرم ہے تو کہاں پر آپس میں، سخت ہے تو کہاں پر عدوان دین سے. آج زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے لمحوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کمپرمائز کر رہے ہیں، حکمتیں لے رہے ہیں. حکمتیں، یہ حکمت نہیں ہے، حکمت تو سیدنا عمر فاروق کی ہے. کیا حکمت ہے، ہائے ہائے ہائے. کئی موقع پر کوئی فیصلہ آپ فرما رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی رائے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب رائے آئی تو رائے پر فیصلہ فرما دیا، اپنے حکم کو واپس لے لیا. یہ طریقہ ہوتا، یہ سلیقہ ہوتا. حقیقت منصب پہ رہنے والوں کی قدردانی کرنا بھی ان کی زندگیوں سے ملتا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ قدر کیا ہے، مگر اپنی کائناتی کی، اپنا مقام کیا بنتا کی نہیں مانتے. آئے آئے آئے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی کے کیا کہنے کہ ایک مرتبہ، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کے خطبے میں آپ خواتین سے خطاب فرمائیں اور فرمائے کہ دیکھو عورتوں، تم لوگ اپنے مہر میں کچھ کمی کرو، تمہارے مہر کا زر زیادہ سوال ہونے کی وجہ سے بہت معاشرے میں تکلیف ہو رہی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک نحیف کمزور بڈھیا کھڑی ہو گئی لاٹھی کے سہارے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگی اے عمر تم کون ہوتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو حق دیا ہے، اس حق میں کمی کرنے کے لیے استفسار کرنا یا سوال کرنا یا اس طرف ہم کو مائل کرنے کے لیے اختیار تم کو کس نے دیا؟ اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین، وقت کا بادشاہ، امیر المومنین ہے، اور ان کا خطبہ چل رہا ہے، اور ان کے خطبے میں کھڑے ہو کر بولنے کا اختیار، اور پھر بولنے کے بعد اس کو ایکسپٹ کر کے اپنی بات کو واپس لینے کے لیے عاجزی ان کے ساری اگر کسی حاکم وقت میں ملتی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتی ہے. آپ نے بتایا کہ مرتبہ کتنا بھی بلند ہو جائے،
عزت کتنی بھی نوازی جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی رکھنے والا وہی بندہ ہے جو حقیقت سے آنکھ ملا کر اپنی حیثیت کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے سامنے والے کے لیے نفع بخش بن جائے، سامنے والے کے حقوق کو سمجھے، اس کی حق کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ اور یہ طرز طریقہ، یہ طرز زندگی حضرت سیدنا عمر فاروق کی حیات طیبہ میں باعتم نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے جب ہندوستان آزاد ہوا تو گاندھی جی بابو ہند نے کہا تھا کہ اگر حکومت کرنا ہے میں تمہیں ان کی مثالیں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کوئی تاریخی لوگ نہیں ہیں، ان کی تاریخ حقیقت کیا ہے اس کے لیے کوئی آشکار بات نہیں ہے۔ حقیقت اگر تاریخی لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہو اور رہنما چاہتے ہو تو حضرت سیدنا عمر فاروق ابو بکر جیسی بادشاہت کریں، ان کی خلافت کے طریقے کو اختیار کیے۔ یہ بولنا تھا، اس کا نقصارہ کیا ہوا، اس کا خسارہ کیا ہوا، کیسی چیزیں رونما ہوئی، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو حقائق کے لیے نبر آزمائی بڑھ جاتی، حق پہ ٹھہرنا آسان نہیں، حق کو قبول کرنا آسان نہیں۔ تو ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ تسلسل آئندہ جمعہ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ، تیری الفت محبت میں تیرے حبیب پاک کے زاویے سے تو اصحاب نبی کی زندگی پیش کی گئی ہے، مولا ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے لیے نور ہدایت عطا فرما، مولا ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما، عمل کی زندگی عطا فرما، کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے وہ طرز زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔